عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عظنی واوجز فقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس۔ یہ روایت کل آپ کے سامنے شروع کی تھی، اور اس روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن وہ نصیحت بڑی جامع ہو اور مختصر ہو، جامع ہو اور مختصر ہو۔ آپ نے ان کے جواب میں 3 جامع ترین باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک بات کا کل بقدر ضرورت بیان ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ دوسری بات، دوسری نصیحت، فرمایا کہ کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہ نکالو اور کوئی جملہ زبان سے ایسا نہ نکالو، کوئی تمہاری گفتگو ایسی نہ ہو کہ کل تمہیں اس پر شرمندہ ہونا پڑے، کل تمہیں اس پر معذرت کرنی پڑے کہ جی غلطی ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے بڑے بوڑھوں کا اور بزرگوں کا یہ مقولہ ہے کہ پہلے تولو، پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ انشاءاللہ زبان کی آفتوں سے آدمی محفوظ رہے گا، لیکن اگر آدمی ہر گفتگو کرنے سے پہلے ان باتوں کو سوچ لے تو پھر آپ کہیں گے کہ سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، تولنے بولنے سوچنے میں، تو باقی کام کیسے چلے گا؟ تو پھر کام ایسے چلے گا کہ زبان کی جو بے باکیاں ہیں اور زبان کے جو آفتیں ہیں اس سے بھی تو پھر آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ہر گفتگو، ہر کلام زبان سے ادا کرنے سے پہلے آدمی سوچے کہ یہ بات کہنی بھی ہے یا نہیں کہنی، پھر تولو، کیا معنی کہ کتنی کہنی ہے، اس وقت بات کرنے کی کتنی ضرورت ہے، پھر بولو، تو انشاءاللہ ہر طرح کی زبان کی آفتوں سے، اس کی ہلاکتوں سے، اس کی تباہ کاریوں سے تم بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ زبان کو بے دریغ اس سرکاری مشین کو استعمال کرنا، جبکہ آدمی اس زبان کو صحیح استعمال کر کر اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا اجر اور ثواب جمع کر سکتا ہے، اور اس کو کھلی چھوٹ اگر دے دی جائے اور شتر بے مہار کی طرح اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہی وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ قیامت کے دن اس جہنم کی بے احتیاطی کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی ہے، تو سوچ کر اور سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، زبان کے بعض گناہ تو وہ ہیں کہ جس کو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور کسی نہ کسی وقت خیال آ جاتا ہے کہ اس سے توبہ کرنی چاہیے، یہ کام صحیح نہیں ہے، خیال آ جاتا ہے، اور جب وہ آدمی ان کاموں کو کرتا ہے تو گناہ تصور کر کر کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر نہیں کرتا۔ مثلا جھوٹ بول رہا ہے زبان سے، تو کون آدمی اس کو حلال سمجھ کر بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ حرام سمجھ کر آدمی بولتا ہے، گناہ سمجھ کر بولتا ہے، لیکن بس بول دیتا ہے۔ غیبت ہے، کون اس کو جائز سمجھ کر بولتا ہے؟ گالم گلوچ ہے، کون اسے جائز سمجھ کر بولتا ہے؟ اسی طریقے سے زبان سے گانا ہے، گانا بجانا، کون اس کو جائز سمجھتا ہے؟ لیکن یہ گناہ وہ ہیں کہ جو ایک عمومی گناہ ہے اور ہر آدمی اسے سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور گناہ کا تصور اور خیال دل میں ہوتا ہے، بس اوقات چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے گناہ کی فہرست سے خارج کر دیا ہے اور نکال دیا ہے، اب اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذیل میں 3 باتیں ذکر کی ہیں، وہ میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ایک بات ہے جس کو عام طور پر گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے لا یعنی گفتگو، جس پر رات بھی بات ہوئی ہے 7ویں پارے کی آیت کے ذیل میں۔
لا یعنی گفتگو یعنی ایسی بات کرنا اور ایسی گفتگو کرنا، یہ ایسی گفتگو میں مشغول رہنا جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. بھائی یا تو آدمی وہ کام کرے کہ جو دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے مفید ہو، یا وہ کام کرے کہ جو آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے مفید ہو. اب ایسا کام کرنا کہ نہ یہاں فائدہ نہ وہاں فائدہ، تو یہ وبال جان ہے. قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لا یعنی بات، لا یعنی کام، یہ سب منع ہے اور ناپسندیدہ ہے اور ناجائز ہے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صحیح ستہ میں سنن ابی داود ہے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کو کئی ہزار حدیثوں کے اندر اس مجموعوں کو تیار کیا ہے. فرمایا کہ اس مجموعے میں سے ابو داود جو کتاب ہے حدیث کی، اس کتاب میں سے میں نے 5 احادیث ایسی جمع کر دی ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ان باتوں پر عمل کر لے، ان 5 باتوں پر، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہزاروں حدیثوں میں سے 5 حدیث کا انتخاب کر رہے ہیں. کسی وقت موقع ملے گا اور کوئی مجھے یاد کرا دے انشاءاللہ رمضان میں، تو میں پھر وہ 5 حدیثیں مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ابھی میری گفتگو سے متعلق اس میں سے ایک حدیث ہے جو میری گفتگو سے متعلق ہے. وہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں سے بچے، لا یعنی کاموں سے بچے. اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا اگر جائزہ لیں، اپنی مجلسوں کا اگر جائزہ لیں، اپنی گپ شپ کا اگر ہم جائزہ لیں، اپنی اٹھک بیٹھک کا اگر ہم جائزہ لیں، اپنی یاری دوستی اور اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو، عزیز و اقارب سے کہاں آج لوگ ملتے ہیں؟ عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج سب سے زیادہ وقت اگر ہے تو وہ دوستوں کے لیے ہے. عزیز اقارب کو کون پوچھ رہا ہے؟ تو وہ جو یار دوستوں کی جو مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، اگر ان گفتگووں کو لکھا جائے تو میرا خیال 80% گفتگو ہماری وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے. اس پر تبصرہ، اس پر تبصرہ، اس پر تنقید، اس پر نکتہ چینی، حالات حاضرہ پر تبصرہ، اس کی غیبت، اس کی برائی. کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ آدمی اپنے نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے بھر رہا ہے، اور اپنی نیکیاں اتنی مشکلوں سے نیکیاں کرتے ہیں ہم، اتنی مشکلوں سے. سچ بات یہ ہے کہ نیکی کرنا آسان نہیں ہے. اتنی مشکلوں سے نیکیاں کرتے ہیں اور وہ اٹھا کر تسلے میں اور سینی میں سجا کر دوسرے آدمی کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو بھائی. اس آدمی کا تو ہو گیا بھلا، اس کو تو بیٹھے بیٹھائے مل گئی مفت کی نیکی، اور جس بیچارے نے کی ہے وہ خالی ہاتھ. خیر، تو یہ حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 حدیثوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لا یعنی گفتگو سے آدمی جو ہے اگر پرہیز کر لے، بہت سارے شر سے، برائیوں سے، بہت ساری ندامتوں سے، شرمندگیوں سے آدمی بچ جائے. تو یہ بولنے کا بھی ایک مرض ہے، بیماری ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بولنے کا یہ ایک مستقل مرض ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کم بولیں. اور آپ جو ہے وہ مجھے بات یاد آ گئی، شمائل ترمذی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شمائل سے متعلق روایتیں ہیں، وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حال ذکر کیا. اب آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گفتگو کرنے کی کس کو ضرورت تھی؟ نہیں پتہ چل رہا؟ بتا دیں بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ دین آپ کے ذریعے پھیلا نا، پوری دنیا میں آپ کے ذریعے پھیلا. سب سے زیادہ گفتگو آپ کو کرنے کی تھی. لیکن حدیث میں ہے کہ اکثر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش رہتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو گفتگو کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت، وہ اکثر خاموش رہتے ہیں. اور ہماری جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا لا یعنی باتوں میں سارا وقت ہم اپنا برباد کرتے ہیں. یہی زبان سے سبحان اللہ پڑھ لے آدمی، الحمدللہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی دعا کرتا رہے، کتنا فائدہ. نام اعمال میں ثواب اور اجر کے انبار لگ رہے ہیں، ذخیرہ ہو رہا. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے.
آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، 2 لطیفے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی نیند بھاگ جائے. اب لطیفے نہ ہو تو پھر بات میں مجھے مزہ نہیں آتا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی القضات تھے، چیف جسٹس، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حدیث کا حلقہ لگتا تھا، بڑا حدیث کا حلقہ لگتا تھا، سینکڑوں شاگرد ہوتے تھے. اچھا، اس سے پہلے ایک مقولہ سن لیں فارسی کا، پھر یہ ہم بات یہاں سے پہ دوبارہ کریں گے. فارسی میں ایک مقولہ ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، طالب علم کے چو چرا نہ کنن. میں بھی ترجمہ بھی کروں گا، لیکن فارسی کا جو مقولہ ہے وہ فارسی میں ہی اچھا لگتا ہے. فرمایا کہ طالب علم کے چو چرا نہ کنن و صوفی کے چو چرا کنن، ہر دو راہ بچ راگا باید رفت. کچھ بلے پڑا؟ نہیں پڑا. اچھا جی، کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہو اور وہ سوال جواب نہ کرے، دیکھیں غور سے سنیے گا، طالب علم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں ہر وقت سوال آ رہا ہو، جس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہو. حقیقت میں طالب علم اس کو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ طالب علم جو سوال جواب نہ کرے، اور وہ صوفی جو اپنے پیر کے سامنے نہ بولے، دونوں اس قابل ہیں کہ ان کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے. طالب علم کی خوبی یہ ہے کہ وہ سوال جواب کرے، اور مرید کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کے سامنے زبان کو بند رکھے اور دیکھتے رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. تو طالب علم کا سوال، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، طالب علم کا سوال جواب نہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور صوفی سے مراد مرید، صوفی کا پیر کے سامنے خاموش نہ رہنا یہ عیب ہے. اس کو چاہیے کہ خاموش بیٹھا رہے اور سنتا رہے اور دیکھتا رہے. اچھا، اب آ جائیں واپس. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور آپ درس دیتے تھے، سینکڑوں ان کے تلامذہ تھے. تو طالب علم، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ طالب علم سوال جواب کرتے ہیں، ہمارے ہاں مدارس میں بھی اساتذہ ان طالب علموں کو سر فہرست رکھتے ہیں جو سوال جواب کرتے ہیں، ان کو آگے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا لائق فائق طالب علم ہے، ذی استعداد طالب علم ہے. تو سارے لوگ سوالات کرتے تھے، وہ ایک طالب علم پوری مجلس میں ایسا تھا کہ وہ بولتے ہی نہیں تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی بولا کرو، کوئی بات، تم سب کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تمہارے ذہن میں سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ بس وہ خاموش. پھر اس سے پوچھتے، پھر وہ خاموش، پھر پوچھتے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ایک دن رمضان میں مسئلہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد، جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد افطاری کرنا جائز ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، غروب آفتاب کے بعد افطاری کرنا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطاری ہم لوگ اسی وقت کرتے ہیں، جائز ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد. تو طالب علم نے سوال کیا، حضرت ایک سوال ذہن میں آ گیا. حضرت نے کہا بھائی واہ، آج تو وارے نیارے ہو گئے، آج تو یہ بھی بول پڑا. کہا کہ اچھا، اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو؟ حضرت نے کہا خدا کے واسطے آئندہ آپ خاموشی رہے تو بہتر ہے، بڑی مہربانی آپ کی، آپ آئندہ نہ بولیں تو بہتر ہے. اب سوال بھی کیا تو کیا کیا؟ بے ڈھنگا سوال. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے مختصر سا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک صاحب کی بیٹے کی شادی ہوئی، تو جو اس کی ساس تھی وہ اپنی بہو سے روزانہ یہ بات پوچھتی تھی کہ بیٹا کچھ تو بولو، اس گھر میں تمہیں کوئی تکلیف ہے، لڑکا صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی خواہش. وہ بولتی نہیں تھی، خاموش. بار بار پوچھتی، وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی. تو ایک دن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ بہو بول پڑی. ساس نے کہا کہ شکر اللہ کا، چلو بولی تو صحیح. کہا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ جو اس کا شوہر ہے یعنی اس کا بیٹا، کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا. ساس نے ہاتھ جوڑا کہ خدا کے واسطے تیرا منہ بند رہنا ہی بہتر ہے، تو نہ بولے تو اچھا ہے. بولی بھی تو کیا بولی. تو اس لیے
بات یہ ہے کہ ایسا بولنا کہ جس میں بعد میں آدمی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، کسی کے سامنے خفت اٹھانی پڑے، سوری کہنا پڑے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. اسی لیے اگر اس کو لگام دے دیا جائے اور سوچ کر سمجھ کر تول کر اگر بولنے کی عادت ڈال لی جائے تو زبان کی بہت ساری چیزوں سے آدمی بچ جائے گا. ایک تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا یعنی گفتگو. دوسرا فرمایا فضول مباحثے، جس کا ہمارے ہاں رواج ہے، اب آپ سمجھ لیں. تیسرا فرمایا میرا اور جدال، فضول مباحثے، ایسی چیزوں پر بحث ہو رہی ہے اور ایسی چیزوں پر گھنٹوں لگ رہے ہیں کہ جس کا حاصل کچھ نہیں. ایک اپنے دلائل دے رہا ہے، دوسرا اس کے دلائل توڑ رہا ہے، وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، دوسرا، وہ سب بیکار بات ہے. وقت جو قیمتی ترین متاع ہے انسان کے پاس، سرمایہ ہے، وہ بحث و مباحثے میں. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ذکر کر میرا تو آج ارادت ہے دونوں باتیں میں ختم کروں گا، لیکن بہرحال بات دوسری بھی نہیں ہو سکے گی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان سے کوئی سوال کرتا اور حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سا خاموش ہوتے، تھوڑا سا وقفہ کرتے، سوچتے، پھر جواب دیتے. تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت سائل، سوال کرنے والا بسا اوقات اتنی موٹی موٹی باتیں بھی پوچھتا ہے کہ ہمیں بھی جواب معلوم ہوتا ہے، آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پہلے پیش کرتا ہوں. اپنے آپ کو میں جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں کہ میں جو جواب دے رہا ہوں آئے یہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف. اگر تو جنت کی طرف وہ مجھے جواب لے کے جا رہا ہے تو میں زبان سے کہہ دیتا ہوں، اور اگر میں یہ دیتا ہوں کہ وہ گفتگو میری جہنم کی طرف مجھے لے جانے والی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، جواب نہیں دیتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.